ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کے اکابرین سوئے بھی ہوتے تھے نا، سوئے ہوتے تھے حضرت عمر، لیکن ان کو سوئے ہوئے دیکھ کر بھی لوگ کانپا کرتے تھے، اس لیے کہ شیر تو شیر ہی ہوتا ہے نا، وہ سویا ہو تو پھر بھی شیر ہی۔ تو میں کچھ عرصے سے اس کمی کو بڑی شدت سے محسوس کرتا ہوں کہ لوگ، یعنی کوئی شخص بھی ملتا ہے تو وہ اس لہجے میں بات کرتا ہے کہ اسے مظلوم مان لیا جائے، قابل رحم مان لیا جائے، اس کی مدد کی جائے، اس پر توجہ کی جائے۔ یہ مسلمان کی شان نہیں۔ آپ سورہ بقرہ پڑھیں گے تو قرآن مجید اصحاب صفہ کی شان بیان کرتا ہے کہ انہیں بڑی حاجت ہے، بڑے ضرورت مند ہیں۔ وہ لوگ تھے جو کئی دنوں تک روٹی نہیں کھاتے تھے، لیکن رب فرماتا ہے کہ میرے محبوب کے مدرسے کے ان طالب علموں کو جو دیکھے گا اسے محسوس ہوگا کہ یہ تو بڑے امیر لوگ ہیں۔ کیوں محسوس ہوگا؟ لا یسألون الناس الحافا، یہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے، کشکول طلب نہیں دراز کرتے، یہ اپنے پردے کو قائم رکھتے ہیں۔ خودداری، عزت نفس، وقار، خودی، ہمارے ہاں تیزی سے ان چیزوں کا آج جو ہے وہ یوں محسوس ہوتا جیسے قحط ہو گیا ہے۔ الا ماشاء اللہ، آپ کے زخم دکھانے سے کوئی بھی آپ کا زخم نہیں بھرے گا، بلکہ میں نے تو یہ دیکھا ہے اپنی زندگی میں کہ اچھا بھلے تعلقات چل رہے ہوتے ہیں، آپ کو ذرا ضرورت پڑ جائے تو سامنے والا آنکھیں پھیر لیتا ہے، اسی وقت اس کا ماحول اور اس کے حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنا سارا بھروسہ، اپنی ساری توجہ، اپنی سوچوں کا مکمل مدار صرف اللہ رسول کی ذات کو بنائیں، اور اس انداز میں بنائیں کہ کون دیتا ہے دینے کو تو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور یہ ذہن بنائیں زندگی میں کہ رب رسول کی بارگاہ سے 2 قطرے بھی مل گئے تو دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اس لیے ادھر ادھر دیکھنا تھوڑا کم کریں۔ اور بالخصوص آج اپیل کروں گا، استاد اپنے شاگردوں کو، پیر اپنے مریدوں کو، باپ اپنی اولاد کو بڑی بڑی باتوں کا سبق پڑھائے، بڑی بڑی باتوں کا۔ اقبال نے شکوہ کیا ہے، اقبال کہنے لگے شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے، یہ جو انہیں کہتے ہیں کہ جناب پڑھ جاؤ گے تو روٹی اچھی ملے گی، یہ انہیں کہتے ہیں پڑھ جاؤ گے تو کار میں بیٹھو گے، پڑھ جاؤ گے تو کوٹھی بنا لو گے، یہ کیا سبق پڑھا رہے ہیں بھلا؟ ان کو تو تم بڑے بڑے باتیں بتاؤ، انہیں کہو پڑھو گے تو دنیا میں حضور کے دین کا انقلاب برپا کرو گے، تم ان کہو کہ تم پڑھو گے تو تم ایک پورا ملک چلاؤ گے، تم انقلاب برپا کرو گے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اقبال کہنے لگے یہ تم کیا سبق پڑھا رہے ہو کہ روٹی صحیح مل جائے گی، چندہ اکٹھا کرنے کا طریقہ آ جائے گا؟ کہنے لگے شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے، سبق شاہی ہے اور بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا، اڑنے والی تعلیم تھی اور یہ انہیں رینگنے کا سبق پڑھا رہے ہیں۔ تگڑی باتیں بچوں کو سکھاؤ، تگڑی۔ یہ پھر سارے نہ ڈھونڈتے پھریں کہ وہ فلانا جو ہے نا چاچا امیر ہے تو ماموں امیر ہے تو فلانی خالہ باہر ہے تو فلانا ذرا مہربانی، کوئی بھی نہیں مہربانی کرتا۔ مہربانی جب بھی کرتا ہے یا خدا کرتا ہے یا مدینے والے محمد مصطفیٰ کرتا ہے۔ اپنی توجہات کبھی بچوں کو دیکھیں، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں اے بیٹا نماز قائم کرنا، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جب مصیبت پہنچے تو صبر کرنا، ادھر ادھر رونا دھونا نہ کرنا۔ نماز پڑھنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، اور اگر کوئی مصیبت پہنچے تو اس پر صبر کرنا۔ کتنے کام ہو گئے؟ 4۔ ایک نماز پڑھنی ہے، ایک بھلائی کا حکم دینا ہے لوگوں کو، ایک برائی سے، اور اگر کوئی مشکل آئے تو کیا کرنا ہے؟ ان ذالک من عزم الامور، فرمایا بیٹا یہ بڑی ہمت والے کام ہیں، ہمت والے کام کرنا، ہمت والے، طاقتیں اپنی قائم رکھنا، کمزور نہ پڑنا، لوگ تمہارے آنسو نہ دیکھیں، کوئی تمہیں تڑپتا نہ دیکھے۔ چھوٹا چھوٹا زخم لے کر لوگ سگنل پہ کھڑے، چھوٹی چھوٹی مجبوریاں لے کر لوگ
मांगने के लिए दरवाज़ों पर खड़े हैं। उम्मत मुस्लिमा का ये मिजाज नहीं, ये वक़ार नहीं, ये अंदाज नहीं। हम तो बांटने वाले लोग। चले मुश्किल आ जाती है, ज़िंदगी में ज़रूरियात पड़ जाती हैं, कर्जा सहाबा भी ले लिया करते थे, लेकिन ये जो लहजे आज हमने इख्तियार कर लिए, कमज़ोर हो जाना, कच्चा पड़ जाना, गरीबी का रोना रोना, ये अंदाज अहले ईमान का। बच्चों को ताकतवर होना चाहिए। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना इरशाद फरमाया, ऐसा नहीं है कि कोई बंदा कमज़ोर है तो वो नापसंदीदा है। ये नहीं फरमाया कि जो बुज़दिल है तो वो बड़ा कोई कटा हुआ आदमी है। लेकिन हुजूर फरमाते हैं, सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है, हुजूर फरमाने लगे, ताकतवर मुसलमान ना अल्लाह की नज़र में बुज़दिल मुसलमान से ज़्यादा प्यारा है। ताकतवर है ना, इसकी शान ज़्यादा है। ये जो बाहिम्मत है, बाहौसला है, जिसके आसाब मजबूत हैं, ये रब करीम की बारगाह में बावकार है। अल्लाह के हुजूर इसकी कदर है। और हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबा को दुआएं सिखाया करते थे, और तालीम उम्मत के लिए खुद भी हुजूर वो दुआ फरमाया करते थे। कहते थे, ए अल्लाह बुज़दिली से बचा, कंजूसी से बचा, ए अल्लाह उस बुढ़ापे से बचा जो इंसान को बड़ा परेशान कर दे। हुजूर दुआएं मांगा करते थे। देखिए, बीमार इंसान हो जाता है, अगर वो सोचे ना रब की तरफ से है, तो फिर बीमारी का लोग बड़ा मज़ा लेते हैं, क्योंकि जब बंदा बीमार होता है तो नफसानी ख्वाहिशात सारी ख़त्म हो जाती हैं। और मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ कि बाद चीज़ें ऐसी हैं जो वजद में ले आती हैं बंदे को, अगर वो गौर करे तो। आप ये हदीस पाक सुने, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बीमार के साथ ज़िद ना करो कि ज़रूर खा, ज़िद ना करो, इसलिए कि अल्लाह उसे खिला भी देता है, पिला भी देता है। अब जब किसी को पता चले कि मैं बीमार हूँ तो रब मुझे खिला पिला रहा है, तो मुझे बताइए बीमारी कितनी प्यारी लगेगी, बीमारी में कितना सुरूर आएगा। फिर तो इंसान हमेशा चाहेगा कि मुझे वो चीज़ें मिले जो मुझे अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के करीब कर दें। दूसरी बात यह है कि मैदान में जब इंसान उतरता है ना, तो उसे एक बात अपने ज़हन में रखनी चाहिए कि जीत और हार ये अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत में है। लेकिन जब वो लड़े तो जीतने के लिए लड़े। हमारे यहाँ ना बहुत सारे लोग लड़ने से पहले ही हारे हुए होते हैं, मैदान में निकलने से पहले ही वो कमज़ोर बातें कर रहे होते हैं। अभी सफ़र शुरू नहीं होता, वो कह देते हैं, नहीं जनाब आपकी बात तो ठीक है, पर कैसे होगा, क्यों कर होगा, लोग तो आजकल चलते ही नहीं, बड़े मसले ख़राब हैं। और फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बातें सुनकर बंदे बैक गेयर लगा लेते हैं। और मैंने देखा बातें करने वाले वही रहते हैं और काम करने वाले कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। ये यकीनी नहीं कि जीतेंगे, लेकिन जब मैदान में उतरे ना तो फिर हमेशा जीतने के लिए उतरे। कोशिश करें कि मैंने इस अंदाज में निकलना है कि मैंने ना जीतना है। हज़रत मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम से किसी बंदे ने पूछा, हुजूर आप हर मैदान में कामयाब क्यों रहते हैं? फरमाने लगे, जीत हार तो रब करीम के दस्ते कुदरत में है, लेकिन जब मैं उतरता हूँ ना मैदान में, तो मैं दुश्मन देख के पहले ही फैसला कर लेता हूँ कि मैंने इसके पेट में खंजर मारना है कि गले पे, मैं जीतने के लिए मैदान में उतरता हूँ। तो आप देख लेना, दीवारें हिलती रहती हैं और दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। क्यों? कि कहते हैं मैं ज़हन बना लेता हूँ कि मैं इसे काट के लाऊंगा। मैं डरता और सहमता हुआ मैदान में नहीं उतरता। ज़हन होता है कि आज लड़ूंगा तो जीतूंगा, आज मैं देखे मैं क्या करता हूँ। हौसला नहीं पैदा कर पा रहे बच्चों में। कुछ बच्चे भी अल्लाह खैर करे अज़्म हिम्मत वाले लोगों के पास बैठते नहीं। और दूसरा, हम अपने बच्चों का किसी को आइडियल भी नहीं बनने देते। बच्चे किसी का नाम लेते हैं तो हम कहते हैं पुत्र छाड़ पर आ। ये दौर ही नहीं है। हम कोई ऐसा ज़ौक़, कोई मिजाज, कोई तबीयत पैदा ही नहीं होने देते। कुछ आने वाली नस्ल का मिजाज है कि वो उठना नहीं चाहती, बैठना नहीं चाहती, चलना नहीं चाहती। वो चाहती है मैं लेटी रहूं, मोबाइल मेरे हाथ में रहे, बाकी सारे काम रिमोट कंट्रोल हो। जब इंसान देखे ना, एक डॉक्टर साहब के पास एक दफ़ा मैं गया तो एक मरीज़ को वो समझा रहे थे, उसे कह रहे थे कि तू थोड़ी वर्जिश भी किया कर,
تھوڑی ورزش بھی کیا کر. اور ساتھ انہوں نے بڑی اچھی بات کی, کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے نا جسم میں جوڑ بنائے ہیں, یہ گھٹنے ہیں, یہ کونیاں ہیں, اللہ نے جوڑ بنائے ہیں, اسی لیے تو بنائے تھے کہ تھوڑی ان کو حرکت بھی دی جائے. لیکن اگر آپ ان جوڑوں کو حرکت ہی نہیں دیں گے تو یہ تو زانگالود ہو جائیں گے. تو کام زندگی میں عزم کے ساتھ, ہمت کے ساتھ, اور سب سے بڑی مضبوطی یہ ہے کہ آپ یہاں سے مضبوط ہوں, آپ اعصابی طور پر مضبوط ہوں. یہ جو کمزوری ہے نا, ذہنی کمزوری, میں نہیں پسند کرتا کہ مطلب خواتین بچوں کو اس لیے ڈرائیں کہ بیٹا او ہو بلی آ گئی ہے. بلی کیا ہوتی ہے جی؟ لیکن جو خواتین حج بھی بچوں کو بلی سے ڈرائیں گی, اچھا اس کو ڈرا بلی سے رہی ہوتی ہیں اور ساتھ کہہ رہی ہوتی ہیں ماما کا شیر. جی آپ کا شیر بلی سے ڈرتا ہے, یہ اماں کا شیر بلی سے ڈر رہا ہے, آپ نے اس سے بلی سے ڈرا دیا اور نام شیر رکھ دیا ہے. یہ کیسا شیر ہے کہ جو بلی آتی ہے تو بھاگ جاتا ہے. یہ ماحول مطلب متضاد ہے. یہ کاکروچ دیکھ کر چیخیں مارنا نا, یہ برگر فیملی ہونے کی علامت ہے. چھپکلی دیکھ کر نا چیخیں مارنا, یہ امیر گھروں کی علامت ہے, پڑھے لکھے لوگوں کی علامت. یہ کیا مذاق ہے؟ جو قوم چھپکلی سے ڈرتی ہے, کاکروچ سے ڈرتی ہے, اور جو لوگ کہتے ہیں ہو یہ جناب یہ تو اندر میرے وہ آ گیا ٹوکا تو یہ کھا جائے گا, تو یہ قوم انقلاب برپا کرے گی, یہ میدانوں میں نکلے گی. بڑے خوبصورت انداز میں ویڈیو بنا کے تو اس کو شیئر کیا جاتا ہے کہ وہ جی قربانی والے دن بکرا ذبح ہو رہا تھا تو بچہ رو پڑا. کیا بات کرتے ہیں آپ؟ یہ یاد کرے گا بچہ کل کو جو بکرے ذبح ہونے پہ روتا ہے؟ اعصابی مضبوطی, ذہنی طور پر مضبوط کب ہوتی ہے؟ جب انسان اخلاقاً مضبوط ہوتا ہے, اس کی طبیعت وزادار ہوتی ہے, اس کا مزاج اسے مضبوط کرتا ہے. آپ ایک حدیث دیکھیں, ترمذی میں موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو زمین ہلنے لگی. اللہ نے پہاڑوں کو میخیں بنا کر, قلعے بنا کر زمین میں لگا دیا تو زمین ٹھہر گئی. فرشتے فوراً عرض گزار ہوئے کہ مالک تیری سب سے طاقتور مخلوق یہ پہاڑ ہے؟ فرمایا نہیں, لوہا جو ہے نا وہ پہاڑوں سے بھی طاقتور ہے, کیونکہ لوہا پہاڑ کو کاٹ دیتا ہے. یا اللہ پھر لوہا سب سے طاقتور ہے؟ فرمایا نہیں, آگ اس سے بھی طاقتور ہے. کیا آگ سب سے طاقتور ہے؟ تو فرمایا نہیں, پانی بھی ہے. کیا پانی طاقتور ہے؟ فرمایا ہوا بھی ہے, جو پانی کا رخ پھیر دیتی ہے. مسلمانوں خدا را اس سے بڑا ذوق نہیں ملے گا. میں طاقتور ہونے کا طریقہ بتا رہا ہوں. ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بولتا زیادہ ہوں اس لیے میں طاقتور ہوں, میرے پاس اسلحہ زیادہ اس لیے میں یہ دیکھو حضور نے بتایا طاقتور کون ہوتا ہے. یا رسول اللہ پتھر پہاڑ طاقتور ہے؟ تو فرمایا نہیں, ان پر تو لوہا ہے, لوہا طاقتور ہے. نہیں, اس پر تو آگ ہے, آگ طاقتور ہے. نہیں, اس پر تو پانی ہے, پانی طاقتور, اس پر تو ہوا ہے. تو حضور پھر مہربانی کریں بتائیں طاقتور کون ہے؟ تو یہ دیکھو نا, یہ یاد رکھو نا, یہ کائنات کے سب سے بڑے حکمت والے محبوب کی بات یاد رکھو نا. حضور فرمانے لگے سب سے زیادہ طاقتور وہ مومن ہے جو سیدھے ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے اور دوسرے کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتا. اس ہاتھ سے صدقہ دیا اور اس ہاتھ کو پتہ, جس میں یہ اخلاقی طاقت آ جائے نا کہ اللہ کے رستے میں دیکھ کر پھر اسے چھپانا آ جائے, وہ بڑا طاقتور آدمی. میں یہ سب سے بڑا طاقتور ہے جس نے اپنے رب سے راز نیاز شروع کر لیے, اللہ کے رستے میں دیتا ہے پھر کسی کو خبر. یہ کون سی طاقت ہے؟ یہ روحانی طاقت ہے, یہ اخلاقی طاقت ہے, یہ کردار کی طاقت, یہ سوچوں کی طاقت ہے, یہ آپ کے مزاج کے بلند ہونے کی طاقت ہے. لیکن اگر مسجد میں ٹائلیں لگوا کر بھی ایک ٹائل پہ نام لکھوا لیا ہے, اگر کہیں تعاون کر کے بھی کہا میرا ذکر کرو, کوئی خدمت کر کے کہا میرا نام لو, پھر آپ کمزور ہیں, پھر آپ طاقتور نہیں ہیں, پھر آپ نے بزدلوں جیسا کام کیا, پھر آپ نے وہ رنگ اختیار کیا ہے جو شاید آپ کو ذہنی طور پر بڑی کوفت میں مبتلا کر دے. تو اعصابی طاقت, اعصابی قوت. آپ دیکھیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور نے تربیت کی تھی نا. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ تعصب کی اینک نہ کسی نے پہنی ہو, ورنہ کائنات میں عشق کی داستان ختم ہو جاتی ہے جناب صدیق اکبر پر,
جو پیار انہوں نے مدینے والے محبوب سے کیا ہے کوئی کر ہی نہیں سکتا. اور ہر وقت کی جدائی، ہر وقت کی، یعنی بیٹھے بیٹھے نا حضور کے وصال کے بعد بیٹھے بیٹھے حضرت صدیق اکبر اٹھ کے نا تو ایک رستے پہ چلنا شروع ہو گئے. کسی نے پوچھا وہ بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے یار ایک دن نا محبوب 2-3 دن کے لیے کہیں گئے تھے، اس رستے واپس آئے تھے. جنہاں دے دل پر جانی وچھڑن کون روئے پھر تھوڑا، یہ سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام وچھوڑا. پریشان ہوں تو دل کر رہا پتہ نہیں یہاں سے آ نہ جائیں. اتنا زیادہ محبوب کی غلامی اور نبی پاک کی محبت کا ذوق، لیکن اعصابی طور پر مضبوط کتنے تھے؟ حضور کے وصال کے بعد جس بندے نے اپنے پروں کے نیچے پوری امت کو سنبھال لیا ہے نا، اس کا نام بھی ابو بکر صدیق ہی ہے. ایسے ایسے سنبھال لیا، سب سنبھال، دکھ سب سے زیادہ لیکن سنبھالا. کوئی زکوٰۃ کا منکر پیدا ہو رہا ہے، کوئی ختم نبوت پہ حملہ کر رہا ہے، کوئی کچھ ہو رہا ہے، کوئی کچھ ہو رہا ہے. ابو بکر صدیق نے فرمایا سارے لشکر روانہ کرو. جہاں جہاں حضور نے فرمایا تھا جہاد کرو، فرمایا جو ایک رسی بھی زکوٰۃ کی نہیں دے گا وصول کریں گے. لوگوں نے کہا حضور حالات بڑے اور طرح کے ہیں، کیسے کام چلے گا؟ حضرت عمر جیسے دلیر بندے بھی کہنے لگے جناب یہ نظام کیسے چلے گا؟ تو ابو بکر صدیق فرمانے لگے عمر تجھے تیری ماں روئے، تم بڑے مضبوط مزاج کا تھا، یہ مجھے کیا پیغام دے رہا ہے؟ فرمایا عمر یاد رکھ اگر میں مدینہ منورہ میں اکیلا بھی رہ گیا اور جنگل کے درندے میرا آ کے گوشت بھی نوچ کے لے گئے تو پھر بھی میں ان اصولوں پر کھڑا رہوں گا جن اصولوں پر مدینے والے رسول نے مجھے کھڑا کیا ہے. ذرا گنجائش نہیں. ہم یہاں سے مضبوط لوگ ہیں، یہاں سے ذہنی بلندی، ذہنی پختگی، یہ حسن ہے زندگی کا. یہ کیا بات ہوئی؟ پرسوں فیصلہ کوئی اور تھا، سویرے پروگرام کوئی اور بن گیا. کل فلانے کا مرید تھا، آج مجھے فیض نہیں ملا، ادھر جا رہا ہوں. پرسوں فلانے کو استاد بنا بیٹھا تھا، آج میرا پروگرام بدل گیا ہے. کل میری سوچیں اور تھیں، آج میری سوچیں اور ہیں. جو قوم ساری زندگی تعین ہی نہ کرے وہ کام کیسے کرے گی؟ جو رستے کا آغاز ہی نہ کرے وہ منزل پر کیسے پہنچے گی؟ تو کمزور باتوں سے نکلیں، بزدلانہ سوچوں سے باہر آئیں، طے کریں زندگی میں یہ کچھ ہم نے کرنا ہے. میں نے کہا ہے نکلیں میدان میں جیتنے کے لیے، پھر رب کی مرضی ہے، پھر اللہ کی مرضی ہے. ساری زندگی صحابہ پر قرض رہا، قرضے بھی رہے، خدمتیں بھی ہوتی رہی، جہاد بھی ہوتے رہے، ڈیوٹیاں بھی ہوتی رہیں، سارے کام ہی ہوتے رہے. ہمارا یہ مزاج ہے ایک دو کھا گیا ہے ساری خوشیاں ہی گئیں، بس سارا کچھ ختم کر بیٹھتے ہیں. تو تھوڑی سی نا مضبوط دیکھیں. اچھا یہ حضرت ابو بکر کا حال ہے تو جناب عمر کی کیفیت کیا ہے؟ کلمہ پڑھتے ہی حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ جب آپ سچے، قرآن سچا، اسلام سچا، تو چھپ کے نماز پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا ابھی تعداد ہی کوئی نہیں، 40 تو مسلمان ہیں. عرض کی حضور مہربانی کریں نا آپ صرف اجازت دیں. 20 لوگوں کی صفیں بنا دی گئیں، ایک صف کے آگے حضرت عمر ہیں، ایک صف کے آگے حضرت امیر حمزہ ہیں. جناب عمر کہنے لگے چونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو لہٰذا نماز بھی آج اللہ کے گھر میں پڑھی جائے گی. تو حضرت عمر بیت اللہ شریف کے بیچ کھڑے ہو کے نعرہ لگاتے ہیں، فرماتے ہیں میں عمر ہوں، تم مجھے بھی جانتے ہو، میرے باپ کو بھی جانتے ہو، تم میرا قبیلہ بھی جانتے ہو، میں نے پڑھ لیا ہے محبوب کا کلمہ. اب جس نے بچے یتیم کرانے ہو اور اپنی بیوی بیوہ کرانی ہو وہ آئے اور مجھے روکے. یہ محبوب اللہ کے ہیں اور گھر بھی اللہ کا ہے تو نماز بھی آج اللہ کے گھر میں پڑھی جائے گی. جب تک انسان یہاں سے طاقتور نہیں ہوتا. پھر بات آئی سیدنا عثمان غنی کی. میں پہلا وہاں اونا رنداں تو جنہیں کھلی بغاوت کی تھی، ہے پورا قبیلہ اور طرف ہے. عثمان تیرے گھر میں مال ہے، دولت ہے، وزاداری ہے، لوگ سارے کیا کریں گے؟ والد مخالف، چچا مخالف. حضرت عثمان غنی جیسے آدمی کو پکڑ کے باندھ دیا گیا گھر میں. پر عثمان غنی کہنے لگے میں ان بزدلوں میں سے نہیں ہوں جو محبت بھی کریں اور اظہار بھی نہ کر سکیں، جو دعویٰ بھی کریں اور پھر ان کے اندر طاقت اظہار بھی نہ ہو. فرمایا تم جتنا باندھ سکتے ہو باندھ لو، تم اپنی دولتیں، حکومتیں اور اپنا جاہ و جلال سنبھال کے رکھو، ہم نے تو غلامی کا فیصلہ کر لیا ہے. اور پھر کی غلامی انہوں نے. اور جہاں تک بات ہے شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کی،
حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا تو یہ حال تھا کہ ساری زندگی میدان میں رہے. ایک دن حضور نے صرف فرمایا کہ آج آپ کو نہیں لے کے جانا, آپ تھوڑا نا میرے نائب بن کر, حضور کسی نہ کسی کو نائب بنا کے مدینے میں چھوڑ کے ایک دن صرف کہا نہیں لے کے جانا. تو حضرت مولا علی رونے لگے, کہنے لگے حضور میں بچوں کے بیچ رہوں, عورتوں کے بیچ رہوں, میری تلوار کو زنگ لگ جائے گا. حضور مجھے تو گھوڑے پہ بیٹھنا پسند ہے. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بھی عرض کروں, پہلے بھی میں نے کہا تھا پھر کہتا ہوں, کچھ لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں بہادر نہیں ہوتے. حضرت علی کے علم کا بھی کمال عروج پہ اور بہادری بھی پورے عروج پہ. زندگی نا بہادر لوگوں کی ہوتی ہے.